السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شازیہ چوہان ہے. میں یہاں راولپنڈی میں پیشنٹس کو دیکھتی ہوں اور میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ بہت ساری مدرز کو اور بچیوں کو بہت بیسک پرابلمس کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ہیلتھ پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لوں تاکہ آپ سب کا فائدہ ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ کس سٹیج پہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس جانا اور کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب نارمل فزیولوجیکل چینجز ہیں. ٹھیک ہے. تو آج میرے مائنڈ میں 2-3 کویسچنس تھے جو بہت ساری بچیاں ہم سے ہر وقت آ کے دکھا رہی ہوتی ہیں. کبھی مدرز آ رہی ہوتی ہیں کہ پیریڈز میں ان کی بچیوں کو جو ارلی میناک ہوتی ہے، جب پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے سائیکل ریگولر نہیں ہوتے اور پیریڈز جو ہیں جب بھی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں آپ سب کو تھوڑی سی یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارا کوئی بھی سسٹم جب نیا سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اتنا میچیور نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ جو نارمل مینسز کا ایک سائیکل ہے یا پیریڈز کا جو سائیکل ہے جو ہارمونز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی امیچیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آہستہ آہستہ فرام دا ایج آف آنسیٹ آف منسٹریشن شروع ہونے سے اگلے 1-2 سال میں یہ خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے، سائیکل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اپنے ٹائمنگز کے اکارڈنگلی آنا شروع ہو جاتا ہے. انیشلی کبھی یہ 2 منتھس کے بعد، کبھی 3 منتھس کے بعد. تو اگر یہ 2 ایئرس تک اس طرح چلتا رہے دس از نارمل. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ جا کے اور ڈفرینٹ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو تسلی نہیں دیتا تو آپ ایک سے دوسری جگہ، پھر اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ پانی کی تھیلی بن گئی ہے اور اس کو ٹھیک کرانا ہے اور اس طرح وہ مدرز پریشان ہو کے ان بچیوں کو ہاسپٹلز میں لے کے پھرتی رہتی ہیں. تو آج میرے خیال میں آپ کو میں نے اس بات سے یہ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ بالکل نارمل ہے. انیشیل 2 ایئرس تک یہ سائیکل خود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور ہارمونز کی چینجز کے ساتھ لیولز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو بالکل اگنور نہ کریں. ایک آدھ دفعہ کسی اچھی ہاسپٹل میں یا کنسلٹنٹ کو دکھا دیں اور جب وہ آپ کو چیک کر لیں، بتا دیں، تو پھر ہر سائیکل کے لیے ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ایک پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مدرز بھی آتی ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں کہ انہیں پیریڈز کے ساتھ بہت سویئر پین ہوتا ہے. دیکھیں درد جو پیریڈز کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں ڈسمنوریا کہتے ہیں اور یہ ڈسمنوریا کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نارمل فزیولوجیکل ڈسمنوریا ہے. فزیولوجیکل مینس کہ اس میں کوئی بیماری یا کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں سویئر پین ہوتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دس از پیتھولوجیکل اور ہمیں اس کے لیے فردر پھر ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر تو نارمل پین ہے، سلائٹ بیک ایک، لوور ایبڈومینل پین، ڈسکمفرٹ ہے، دیٹ کین بی بیئریبل، جو آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا خود سیلف میڈیکیشن بہت لوگ کرتے ہیں، دھڑا دھڑ میڈیسن، یہ پین کلر وہاں سے لیے. تو میں اس کے بھی اگینسٹ ہوں کہ آپ بہت زیادہ میڈیسنز، پین کلر بالکل بھی مت لیں اور تھوڑا سا برداشت کریں بیکاز دس از نیچرل. اور سلائٹ جو پین ہوتا ہے یہ دس از لائک یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی جو اوویرین سائیکلز ہیں وہ بالکل نارمل چل رہے ہیں اور اووولیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر پین بہت سویئر ہوتا ہے، انبیئریبل ہوتا ہے اور واقعی ہی کچھ بچیوں کو یہ پین اتنا سویئر ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنی نارمل ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے کیسز میں ان بچیوں کو ضرور ہاسپٹل لا کے اور ان کا پراپر چیک اپ کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ سے کروانا چاہیے اور ان کا الٹرا ساؤنڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک اور تھرڈ پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر پین بہت سویئر ہو تو آپ سمپل پین کلرز لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں، بار بار نہیں آپ نے لینا بیکاز جو پین کلرز ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ کسی کنسلٹنٹ نے، ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کیا ہوا ہو تو وہ آپ میڈیکیشن لیں بیکاز سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور another very important point کہ آپ ان چیزوں کو ڈفرینٹ ہربل ریمیڈیز ہیں، ہربل ٹیز ہیں
اور آپ اس کے ساتھ اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن، تھوڑے ایکٹیو ہوں، اپنے آپ کو گرم رکھیں، اور لوور ایبڈومینل جب بیگ کی ہاٹ واٹر باٹل کے ساتھ ہاٹ فرمنٹیشن کریں اور ٹکور کریں جس طرح سے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔